صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ واجب الصلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. سورہ مبارکۃ الفاتحہ برائے شہیدان کربلا سوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ المبین وجعلنا من المتمسکین ہدیۃ المبین. سید المرسلین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. سلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت الظلما وجورا. صلوات پر محمد والے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا جو ایسا اول ہے کہ اس سے اول کوئی نہیں، ایسا آخر ہے کہ اس سے آخر کوئی نہیں. حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہر شے کو بہترین مقصد کے ساتھ خلق کیا، چاہے وہ ایک معمولی سا کیڑا ہو یا بشر ہو، کوئی بھی شے ہو، اس کی خلق کردہ شے، ہر شے بہت خوبصورت اور بہت بامقصد ہے. شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں بہترین مخلوق میں رکھا اور بہترین نعمتیں عطا کرنے والوں میں، حاصل کرنے والوں میں ہمیں رکھ دیا، شامل کر دیا. شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت محبت محمد و آل محمد ہمیں عطا کری کہ جو خلقت اللہم صلی علی محمد جو وجہ خلقت کائنات ہستیاں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں خدا سے قریب آنا ہے تو ہم سے جڑ جاؤ. حبیب خدا بھی اپنی زندگی میں یہی بتاتے رہے ہیں کہ دو گراں قدر چیزیں یہی ہیں جو تمہیں خدا سے یہاں تک کہ حوض کوثر تک تمہیں ساتھ لے جائیں گی. ایک کلام الہی اور ایک میرے اہل بیت. اب کلام الہی کو بھی ہم خود سے متعلق کر کے خدا کو مکمل پہچان جا کہ خدا کو مکمل کیا، ہم خدا کو اس طریقے سے درستگی سے نہیں پہچان سکتے. اس لیے ہمیں زندگی اہل بیت علیہم السلام کا سہارا لینا ضروری ہے. جب ہم حیات اہل بیت علیہم السلام کا سہارا لیتے ہیں، کل ہم نے سرنامہ کلام بنایا تھا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی حبیب خدا کے قول کو سرنامہ کلام بنایا تھا، جس میں حبیب خدا فرما رہے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی رب کو پہچاننے کے لیے خود کو پہچاننا ضروری ہے. اور خود کو پہچاننے کا کل ایک چھوٹا سا قلیہ بتایا تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا جب آپ کو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مغرب عشاء پڑھنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے. انہی دعاؤں میں سے 2 منٹ نکال کے نا تھوڑا تجزیہ کر لیا کیجئے کہ بارے آج ہم نے یہ کام کیا، کل ہم تھوڑا سا اور بہتر کریں گے. لیکن کریں ضرور. کیونکہ جب ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں گے نا، روز محشر ہمیں حساب کتاب میں مشکل محسوس نہیں ہوگی. بہت ہی آسان ہے اس شخص کے لیے حساب کتاب کا ہو جانا جو دنیا میں اپنا بیلنس رکھتا ہے، جو دنیا میں خود اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے. اب آپ خود بتائیے، ایک چھوٹی سی مثال دوں دنیا کے ہی امور کے تحت. خصوصاً آپ خواتین کے ہی امور کو لے کے چلیں، کیونکہ خواتین گھر کے اندر کے تمام
کمی بیشی زیادتی، کیا سامان کم ہے کیا زیادہ ہے. آشپز خانے سے اگر ہم لے لیتے ہیں تو کچن میں باورچی خانے میں آپ کو سارا معلوم ہوتا ہے یہ مسالہ کم ہے یہ زیادہ. یہ کیونکہ یہ خواتین کی دسترس میں ہے. اس کی جو صدر ہے وہ خاتون ہے. ٹھیک ہے، کوئی اگر باہر سے آ جائے گا تو اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ کچن میں کیا چیز زیادہ ہے کیا کم ہے، کیا کیسے رکھنا ہے، کیا کہاں پہ رکھا ہے. اس کو ساری چیز معلوم ہے. ٹھیک، اب اگر وہ تمام چیزوں کا حساب رکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ مجھے آنے والی تاریخ میں کیا کیا چیزیں کم ہو رہی ہیں منگانی ہیں. آسانی ہوگی یا مشکل ہوگی؟ یقیناً اسے آسانی ہوگی. اب اگر ان کیس جو صدر آشپز خانہ ہے، جو خاتون ہے، وہ اگر کچھ روز کے لیے غیر حاضر ہو، موجود نہ ہو، جب واپس آئے گی تو اسے پورا سراپا پورا بکھرا ہوا نظر آئے گا. کچن پورا ایک طوفان گہن ہوتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اب جس نے اس کے پیچھے سنبھالا اس کو تسلسل رکھنا نہیں آیا ہے. حالانکہ وہ بھی رکھ سکتے تھے اگر روزانہ وہ چیک کرتے. ہمیں دیکھنا ان ساری چیزوں کو کہ ہاں بھئی ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو دین کے قریب کرنا ہے، دین سے دور کرنا ہے. یہی ہستیاں ہیں جو ہمیں سکھائیں گی کہ خدا کے قریب تمہیں پہچاننا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا اگر ذریعہ ہے تو خدا کو، خدا کی نشان. کل گفتگو یہیں پہ ہم نے روکی تھی کہ خدا کو خدا کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچانیں گے. اور خدا کی سب سے بڑی نشانیاں زندگی اہل بیت علیہم السلام ہے. اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت اطہار کی زندگیاں یعنی 14 معصومین اور وہ جو اہل بیت کے گھرانے میں شامل ہو گئے، ان کی زندگی ہی ہمیں خدا سے قریب لے کر جائے گی. اب ہم اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ، مختصر سا واقعہ بیان کریں گے کہ جس وقت آپ جانتے ہیں کہ معاویہ نے شام کی سلطنت پہ ایک طویل عرصہ اپنی امیری گزاری ہے. معاویہ امیر شام ایک طویل مدت تک بنا رہا ہے. یعنی ظاہری خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ازم. خود جب مولا علی کی ظاہری خلافت آ گئی تھی تب بھی وہ مانتا نہیں تھا. اور پھر مولا علی کے بعد جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ظاہری زمانہ آیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس وقت بھی وہ کیا کہتا تھا کہ میں ان باتوں کو نہیں مانوں گا، میں ان باتوں کی، یعنی وہ لکھت پڑھت کو بھی بالکل ریجیکٹ کر دیا کرتا تھا، مسترد کر دیا کرتا تھا. بہرحال ایک طویل عرصہ اس نے اپنی سلطنت سمجھتے ہوئے شہر شام کو، سلطنت شام کو امیری کے طور پہ، خلیفہ کے طور پہ سنبھالا ہے. کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ چل رہا تھا اور امیر المؤمنین کا بھی زمانہ تھا. تو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس وقت روم میں ایک عیسائی بادشاہ تھا. اور کہتے ہیں کہ روم کے عیسائی بادشاہ نے، میں بہت تیزی سے گزروں کہ میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت کیونکہ زیر زمین بیٹھے ہیں، گرمی کا بھی احساس زیادہ ہو رہا. روم کے بادشاہ نے کچھ سوالات بھیجے تھے معاویہ سے. ان سوالات کے جوابات کیا کریں، جہاں پر دین اس کے ذریعے سے کوئی کچھ پوچھتا تھا تو کسی بھی درجے کا خلیفہ ہو لوٹ کے اس کو در امیر المومنین پہ آنا پڑتا تھا. یہ مجبوری تھی ان کی، آنا پڑتا تھا. بہرحال اس نے بھیجا معاویہ کے پاس، اپنے سفیر کو بھیجا کچھ سوالات لے کر. معاویہ سوالات کے جواب نہیں دے سکا اور اس نے پھر سوالات کو بھیج دیا امیر المؤمنین کی جانب. امیر المؤمنین کی جانب جب یہ سفیر روم آیا ہے اور امیر المؤمنین نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہیں معاویہ کی طرف سے ناکامی ہوئی ہے جوابات ملنے میں اور امیر شام نے تمہیں یہاں پر بھیج دیا ہے، تم یہ سوالات لے کر آئے ہو. اس نے کہا جی بالکل میں یہی سوالات لے کر آئی ہوں. کہتے ہیں امیر المومنین کہ ان سوالات کے جوابات تو میرا وہ فرزند حسن مجتبیٰ بھی دے دے گا. اب یہ جو سفیر روم تھا عجیب طنزیہ انداز میں کہتا ہے یہ کیا جواب دے گا، چھوٹا سا بچہ ہے. یاد رکھیے معصومین مشیت الہی سے چلتے ہیں. معصومین اپنی ولادت سے پہلے بھی امام ہیں، اپنی ولادت کے بعد بھی امام ہیں. خود رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، خود حبیب خدا فرماتے ہیں کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ خاموشی اختیار کریں.
ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ آج بھی ہمارے جو ینگسٹرز بچے ہیں, نئی نسلیں ہیں, پوچھتی ہیں نا کہ کیوں بی بی نے دروازہ خود سے کھولنے کیوں گئیں, علی موجود تھے. نہ بابا, مشیت الہی کہہ رہی تھی کہ امامت کو بچانا ہے. کیوں امام حسن مجتبیٰ نے قیام نہیں کیا, کیوں صلح کر لی؟ جب قیام کرنے کو امام کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہم نے مارکین, قاصدین اور ناقصین 3 جنگیں یعنی صفین, نہروان اور جنگ جمل 3 جنگیں ہم نے لگاتار لڑی ہیں, اس لیے ہم تھک گئے ہیں, اب ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. اس طرح کے بہانے کرتے تھے. اور جب امام نے صلح کر دی تو نعوذ باللہ حکمدن وہی لوگ کہنے لگے کہ حسن مجتبیٰ ہمیں تو لگتا ہے آپ نے شیعوں کی ناک کٹوا دی. اللہ اکبر, خاک مدان. ایسے لوگ موجود ہوں تو کیا قیام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا تھا. آپ خود سوچئے, امام کو تعداد کا کم یا زیادہ ہونا قیام یا صلح کے لیے شرط نہیں ہے, امام کے لیے فقط مشیت الہی شرط ہے. اب یہ سفیر روم نے جب کہا کہ یہ بچہ کیا جواب دے گا, امیر المومنین نے کہا یہ میرا فرزند ہے, یہ میرا فرزند ہے, یہ خدا کی جانب سے میرے بعد حجت ہے. اور پھر امیر المومنین نے جب امام حسن مجتبیٰ کی طرف اس کو بھیجا ہے, وہ سوال پہ سوال کرتا رہا. سوالات کی طرف نہیں جاؤں گی, بہت طولانی ہو جائے گا. صرف سوال میں بہت سرسری سے جوابات اس کے امام نے, کیونکہ 2 نظریوں کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جملہ ذو معنی رکھتا ہے, یعنی 2 معنی رکھتا ہے, جس میں امام اپنی امامت کا بھی کام کر دیتے ہیں اور سوال پوچھنے والے کے سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں. اس میں کچھ سوالات تھے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے, مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے, زمین اور آسمان کا راستہ کتنا ہے. امام نے اس کے مختلف طریقے سے جواب دیے تھے. اور پھر اس نے کہا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر بھاری ہیں, اس میں بھی امام نے بتایا تھا. بس اس آخری سوال کو میں آپ کے گوش گزار کرا دوں. امام معصوم نے کہا تھا کہ سب سے بھاری ترین چیز جو ہے وہ لوہا ہے, اس سے بھاری تر آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے, آگ سے بھاری تر پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے, پھر اس کے بعد پانی سے بڑھ کر ہوا ہے جو پانی کو اوپر کی جانب لے جاتی ہے, ہوا سے بڑھ کر بادل ہیں جو اپنے اندر پانی کو محفوظ کر لیتے ہیں, پھر بادل سے بڑھ کر وہ بادلوں کا وہ بارش برسانے والا فرشتہ جس کے اوپر یہ معین ہے کہ کب کہاں ان بادلوں کو لے جا کر برسوانا ہے, پھر اس کے بعد ملک الموت جو اس فرشتے کی بھی روح قبض کر لیں گے, اس فرشتے کو بھی موت دے دیں گے, اور پھر ملک الموت سے بڑھ کر امر الہی. یہ تمام چیزیں امام معصوم نے جب بیان کی, آخر میں امر الہی بیان کرنے کے بعد امام معصوم نے, ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی ایک آدھ رہ گیا ہو, لیکن ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے ان سوالات کے جوابات میں. امیر المومنین کے فرزند امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ یہ جو امر الہی ہے یہ ہم ہستیاں ہیں جنہیں امر الہی کا اختیار ملا ہے. یعنی ایک کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو خدا کو پسند ہو, ایک اس کا بالکل ہی بالا ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں جو کام کریں خدا کو پسند آ جاتا ہے. ایک کیا ہے, ہم وہ کام کریں جو خدا کو پسند ہو. ایک اس سے بالا تر کیا ہے, جو کام کریں خدا کو پسند آ جائے. کل ہم نے ایک کام کا ذکر کیا تھا کہ صدقہ کیا ہے تو خدا نے پوری سورہ دہر نازل کر دی. ایسا ہی ہے نا, زکوٰۃ دی ہے تو اللہ کا حبیب مسجد نبوی میں اللہ اکبر کہتا ہوا داخل ہو رہا ہے کہ علی میرے بعد تم ہی امام ہو تمام مسلمانوں کے. یہ کون ہستیاں ہیں عزم؟ یہ وہی ہستیاں ہیں جو رسول کے بعد بھی رسول کے زندگی میں کیے گئے وعدے کو وفا کرتی ہیں. کہتے کہ ایک شخص تھا, یہودی تھا, رسول کے پاس آئے, رسول کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اپنی کتاب میں آخری زمانے کے نبی کا پڑھ رکھا تھا, بس اس سے ہم مصائب کی جانب آئیں گے اس واقعے کو بیان کر کے. کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو دین قبول کر لیا ہے, مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے یعنی جس قریے, جس علاقے, جس گاؤں سے آیا تھا, کہتا ہے میں وہاں کے تمام رہنے والوں کو بھی دین اسلام, دین مبین کی طرف لاؤں گا, لیکن اس کے بدلے آپ مجھے کیا تحفہ دیں گے؟ حبیب خدا نے کہا تم ایک کاغذ لو اور اس پر لکھو. اس شخص نے لکھا, حبیب خدا بولتے گئے, اس نے لکھا کہ میں اللہ کا رسول تمہیں 100 سرخ بال والی اونٹنیاں, جیسے ابھی
آپ کی سواریوں میں سب سے مہنگی ترین جو بھی سواری ہوگی نا، عرب کی سرزمین پہ سرخ بال والی اونٹنیاں سب سے قیمتی سواری ہوتی تھی، بہت کم جس کے پاس ہوتی تھی کہا جاتا تھا اس سرزمین عرب کا امیر ترین شخص ہے۔ حبیب خدا نے کہا لکھو میں اللہ کا نبی تمہیں اس کے بدلے میں تحفتاً 100 سرخ بال والی اونٹنی دوں گا۔ اس نے لکھ دیا، حبیب خدا نے اپنی جو انگوٹھی پہنے ہوتے سے جس پہ مہر نبوت تھی، حبیب خدا نے وہ انگوٹھی کی مہر اس پر لگا دی، مہر نبوت اس پر لگ گئی۔ اب اس نے لیا چلا گیا، ایک زمانہ گزر گیا، رسول کی شہادت ہو گئی، اب وہ آیا ہے۔ اب جب آیا ہے تو یا پہلے خلیفہ یا دوسرے خلیفہ کا زمانہ چل رہا تھا، جو مسلمانوں کے ظاہری خلیفہ ہیں، پہلے یا دوسرے خلیفہ کا زمانہ تھا۔ زیادہ تر دوسرے خلیفہ کا ملتا ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ چل رہا تھا، اور اب یہ شخص آیا ہے، یہ شخص آ کر کہتا ہے کہ میرے پاس رسول کے ہاتھ کا کیا ہوا، ذبح کا کیا ہوا وعدہ ہے، اب میں نے ان کا کام پورا کر دیا جو وعدہ کیا تھا، اب یہ وعدہ وفا کرنا ہے۔ جملے پتہ ہیں دوسرے خلیفہ کے کیا تھے؟ رسول کے ساتھ ان کے کیے گئے تمام وعدے بھی ختم ہو گئے، یا نعوذ باللہ حکم بدن کے رسول ختم تو بس ان کے ساتھ کے تمام وعدے، یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے منافقت کی تھی غدیر کو بھلانے میں، سقیفہ کھڑا کرنے میں۔ بہرحال اب اس شخص نے کہا، روتا ہوا جانے لگا، کہنے لگا میں تو بڑا سوچ کر آیا تھا، مگر میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آخری زمانے کے رسول کا وعدہ ضرور وفا ہوتا ہے۔ عزم اس زمانے میں کچھ صحابی تھے جو کھڑے رہتے تھے، نام معین نہیں ہے، لیکن جناب سلمان یا جناب ابو ذر، جن کا کام تھا کہ بھٹکے ہوئوں کو در اہل بیت پر لے جایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو فوراً اس شخص کو پکڑ کر امیر المؤمنین کے پاس لے گئے۔ اس نے پورا امیر المؤمنین کے ساتھ ہی امام حسن مجتبیٰ بھی تشریف فرما تھے۔ امیر المؤمنین نے اس تحریر کو امام کی جانب بڑھا دیا۔ امام نے اپنے نانا کی تحریر کو دیکھا، کبھی بوسہ لیا اس کو پڑھا، نانا کی مہر نبوت دیکھی، اس کو بوسہ دیا۔ اب جب امام نے دیکھا، اپنے بابا کی جانب دیکھا، کہا کہ بابا یہ وعدہ وفا ہونا ہے۔ امام نے اجازت دی، امام حسن مجتبیٰ گئے ہیں اور اس شخص کو لے کر ایک پہاڑی کی جانب گئے۔ جانتے ہیں پہاڑی سے صرف ایک اونٹنی نکلی تھی جو جناب اللہ کے نبی جناب صالح کی اونٹنی تھی، اس کے بعد جو اب نکلی ہیں یہ رسول کے وعدہ کیے ہوئے کی وفا کردہ ہے اونٹنیاں۔ اب امام حسن مجتبیٰ لے کر گئے ہیں، اب اس نے کیا کیا، امام کے ساتھ ساتھ گیا ہے، امام نے پہاڑی کی ایک مخصوص چوٹی کی طرف سے ایک پتھر کو ہٹایا ہے، سرکایا ہے تھوڑا، اور ایک رسی امام کو نظر آئی ہے۔ امام نے اس رسی کو کھینچنا شروع کیا، اونٹنی نکلتی جا رہی ہے۔ وعدہ کتنے کا کیا تھا؟ 100 اونٹنی کا۔ کتنے کا وعدہ کیا تھا؟ 100 اونٹنی کا وعدہ کیا تھا۔ اب امام جو ہے نکالتے چلے جا رہے ہیں، یہ شخص جس کا گزشتہ یہودیت تھا، جو مسلمان ہو چکا ہے، اونٹنی کو کھینچتا چلا جا رہا ہے کہ 300 اونٹنیاں ہو گئیں۔ اب یہ تڑپ کر کہتا ہے، اے فرزند رسول، اے فرزند امیر المومنین، بس کیجئے، اس سے زیادہ کی مجھے طلب نہیں ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، با خدا یاد رکھو اگر تم نہ روکتے تا قیامت اس چوٹی میں سے اونٹنیاں نکلتی رہتی۔ یہ ہیں فرزند رسول اللہم صلی علی محمد۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی دسترس ہے، جو خدا کے امر کے مطابق چلتے ہیں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول کی شہادت کے بعد بھی رسول کے وعدے کو وفا کیا۔ عزیزم، یہ جملہ نا ضرور پڑھا کیجئے، رسول کی شہادت، کیونکہ یہ ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ معصومین کوئی بھی طبعی موت نہیں مرتے، ہر معصوم کو یا زہر سے یا تلوار سے شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول کو بھی، جس کو آج کے زمانے میں سلو پوائزن کہا جاتا ہے نا، وہ 2 معصوم، ابھی یہی ایام چل رہے ہیں نا، جناب سیدہ پر کتنے بھاری ایام ہیں یہ،
کتنے زیادہ بھاری ایام کہ رسول خدا کو بعد از غدیر آہستہ آہستہ زہر دینا شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو رسول کا بہت گرویدہ کہتے ہیں، سب سے قریبی کہتے ہیں، رسول کو زہر پہ زہر دیے جا رہے ہیں، اور رسول خدا اپنے آخری ایام کو اپنی بیٹی کے گھر میں گزار رہے ہیں۔ عجیب عالم ہے۔ جناب سیدہ بابا کے ساتھ ہیں، بچوں کو لیے ہوئے ہیں۔ وہ مصیبت سیدہ ہے کہ جو دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا پر زہر کا اثر اتنی شدت سے ہوتا جا رہا ہے کہ ایک نقاہت طاری ہے۔ بستر پر موجود میرا بابا اتنا نحیف ہو چکے ہیں، اتنا ضعف طاری ہو چکا ہے رسول پر کہ اب سہارا لیے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتے۔ جناب سیدہ یہ تمام دیکھ رہی ہیں، آخری شب ہے، جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں کہ بابا موجود ہیں، سیدہ سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، سیدہ روتی جا رہی ہیں، پھر نہیں معلوم اپنی بیٹی کو اپنے منہ کے نزدیک بلا کر کیا سرگوشی کی ہے کہ جناب سیدہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حبیب خدا نے یہ نوید دی تھی کہ اے میری لخت جگر، میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملاقات کرو گی۔ جناب سیدہ نے اس وقت کو بھی دیکھ لیا، وہ رات بھی آ گئی کہ جب ملک الموت بھی دق الباب کر کر اجازت لے رہا ہے کہ اے سیدہ آپ کے گھر میں آ جاؤں۔ ازم سمجھ میں نہیں آتا کہ جس گھر میں ملک الموت بھی اجازت لے کر آتا ہو، اس گھر پر آنے والے، آج فقط امام حسن مجتبیٰ کے وہ مصائب کے جملے بیان کروں گی عزیزم، شہادت بیان نہیں کروں گی، آج فقط وہ جملے سن لیجئے اور دل کھول کے پرسہ دیجئے گا امام حسن مجتبیٰ کو۔ میرا مولا حسن مجتبیٰ جس کا سن فقط 5 یا 6 برس ہے، میرا مولا کہتا ہے میں کھڑا دیکھ رہا تھا نانا کی شہادت کے بعد کچھ روز گزرے تھے کہ لوگ گھر پر بار بار آیا کرتے تھے۔ ارے میں نے دیکھا ایک روز لوگوں نے اتنی زور سے دروازے پر دستک دی ہے، میں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑا ہوں، میری ماں نے مجھے روک دیا، اے حسن رک جاؤ، تم دروازے پر نہ جانا۔ مولا حسن کہتے ہیں میں سہم کے ایک جانب کھڑا ہو گیا، میں دیکھ رہا تھا میری ماں کے جملے تھے، میں رسول کی بیٹی ہوں، اس گھر پہ رسول بھی دستک دے کر آتے تھے۔ باہر سے ایک آواز میں نے سنی، ایک شخص کہہ رہا تھا اگر رسول کی بیٹی ہو تو کیا ہوا، علی کو نہ بھیجا تو ہم دروازے کو گرا دیں گے، دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ آزادارو، جس کا نام کبھی رسول نے مدینے کی گلیوں میں نہیں لیا، علی نے مدینے کی گلیوں میں نہیں لیا، وہ بی بی خود کہتی ہے میں فاطمہ بنت محمد ہوں، کیا پھر بھی تم دروازہ گراؤ گے؟ کہتے پھر آواز آئی، میرا مولا حسن مجتبیٰ کہتے پھر آواز آئی، میں نے جملے سنے جائے کہ تم فاطمہ بنت محمد ہو، ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ میرا مولا گڑا دیکھتا رہا، دروازہ فقط جلا نہیں، جلنے کے بعد دروازے کو جب دھکا دیا ہے نا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے جو امیر المؤمنین کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اور زدارو جب دروازے کو دھکا دیا، در و دیوار کے بیچ علماء کرام کے جملے ملتے، در و دیوار کے بیچ نبی کی بیٹی ایسے دب گئی تھی، ایسے پس گئی تھی جیسے کوئی کپڑے کو نچوڑ دیتا ہے، سیدہ کی پسلیاں ایسے ٹوٹ گئی تھی۔ آزادار میرا مولا حسن مجتبیٰ بعد شہادت سیدہ مدینے کی ایک گلی تھی جس سے گزرتے نہیں تھے، راہ
راستہ بدل لیا تھا۔ چاہنے والے نے پوچھا تھا مولا آپ اس گلی سے پہلے تو گزرتے تھے، اب اس گلی سے راستہ کیوں بدل لیا؟ میرا مولا تڑپ کے کہتا ہے ارے اس گلی میں وہ شقی رہتا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں سیدہ کے تماچا تازیانہ مارا تھا۔ آزادار زندگی کے بعد از رسول سیدہ کی مصیبت علی کی زبان سے سنیے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، مدینے کی گلی سے میرا مولا امیر المومنین گزر رہا ہے، بس یہ آخری جملہ ہے۔ میرا مولا دیکھتا ہے کچھ چاہنے والے بیٹھے ہیں، اپنی اپنی مصیبتیں بتا رہے ہیں۔ میرا مولا قریب جاتا ہے، چاہنے والے سلام کرتے ہیں، کہتے مولا ہم اپنی اپنی مصیبتیں بتا رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اچھا کیا مصیبت تھی؟ کوئی کہتا ہے مولا جو جنگ پہ گیا ہوں وہ مصیبت کا وقت تھا، کوئی کہتا ہے مولا گھر میں قحط پڑ گیا تھا مصیبت کا وقت تھا، کوئی کہتا ہے مولا میرا فرزند، ایک ایک نے اپنی مصیبت بتائی۔ میرا مولا خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر ایک شخص کہتا ہے مولا آپ کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ میرا مولا کبھی مدینے کی گلی میں دائیں جانب دیکھتا ہے، کبھی بائیں جانب، کہیں کوئی سن نہ لے، بالکل دھیمی آواز میں کہتا ہے علی کی مصیبت یہ تھی، علی کی موجودگی میں نبی کی بیٹی پر تازیانہ اتنی شدت سے علی دین کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر کچھ نہ کر سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ ہے، شہزادی کونین کے شکستہ پہلو کا بارے لا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارے لا تجھے واسطہ ہے، شہزادی فاطمۃ الزہرا کا، شہزادی کونین کا بارے لا تمام عزاداروں کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حاجات کو روا فرما۔ بارے لا دشمنان اہل بیت دنیا میں جہاں جہاں بھی کسی منافقت کے روپ میں، کسی بیماری کے روپ میں، کہیں پر بھی جس روپ میں موجود ہیں، بارے ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ محبان اہل بیت بارے دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یوسف زہرا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ایمان کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع ماتم حسین۔